بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا محمد علی جناح سے قائد اعظم بننے کا سفر تو تاریخ میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ان کے ایک عام انسان سے کھرب پتی بننے کے سفر کی کہانی سے شاید کوئی واقف نہیں ہے۔ سن 1900 میں بطور پریزیڈنسی مجسٹریٹ محمد علی جناح کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی، مگر انہوں نے 6 ماہ کے اندر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنے پیسے وہ روز کما لیا کریں گے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا شمار ہندوستان کے مہنگے ترین وکلاء میں کیا جانے لگا۔ انہوں نے وکالت سے جو پیسے کمائے ان سے سرمایہ کاری کی۔ 1926 میں بمبئی ڈائننگ ٹاٹا اسٹیل اور ٹراموے کمپنی میں ان کے حصص کی مالیت 14 لاکھ روپے تھی، جو آج کی کرنسی کے حساب سے 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس عرصے میں قائد اعظم کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے سرمایہ کاروں میں ہونے لگا تھا۔ اسی سال جب وہ اپنی بیگم رتی جناح کے ساتھ چھٹیاں منانے سری نگر کی ڈل جھیل گئے تو وہاں بیگم جناح نے ایک ہفتہ گزارنے کے لیے تیرتی کشتی کی تزئین و آرائش پر 50,000 روپے خرچ کر دیے۔ اس دور میں اس رقم سے کراچی یا لاہور کے پوش ایریا میں 4 کنال کا بنگلہ مل جاتا تھا۔ قائد اعظم اس زمانے میں کراچی، بمبئی، دلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی وہ بمبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت میں فیئر فلیٹ نامی تھی جس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے منوج جوہر رستم جی سے 33,08,000 میں خرید کر کرائے پر چڑھا دی، جسے انہوں نے 1943 میں 10 لاکھ میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدیں۔ بمبئی میں ساحل سمندر پر 15,476 مربع گز پر واقع ایک نہایت شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کوٹ کہلاتا تھا، انہوں نے 1916 میں سر آدم جی سے 1.25 لاکھ روپے میں خریدا تھا، جسے انہوں نے 1918 میں اپنی شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ رتی جناح کو تحفہ میں دے دیا تھا۔ 1936 میں انہوں نے اس پرانی عمارت کو گرا کر ایک اطالوی کمپنی کے ذریعے عالی شان بنگلہ بنوایا، جس پر اس دور میں 2.25 لاکھ روپے لاگت آئی تھی، اور وہ بنگلہ 3.25 سال میں مکمل ہوا تھا۔ اس گھر میں 22 ملازمین ان کی خدمت پر مامور تھے۔ مئی 1947 میں عراقی قونصل خانہ نے اسے 18 لاکھ میں خریدنے کی پیشکش کی، تاہم قائد اعظم اس کے 25 لاکھ مانگ رہے تھے۔ یہ جائیداد جو جناح ہاؤس کہلاتی ہے اس وقت تک مقفل ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دونوں ہی ممالک اسے اپنی جائیداد سمجھتے ہیں۔ چند سال پہلے اس کی قیمت کا تخمینہ 40 کروڑ ڈالرز لگایا گیا تھا۔ جناح منزل دہلی قائد اعظم نے 1938 میں 1 لاکھ میں خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین بھی رہا کرتے تھے۔ اس دور میں اس گھر کا خرچہ ماہانہ 10,000 روپے تھا۔ 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس بھارت کے چوٹی کے صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے، جس کی موجودہ مالیت 12 کروڑ ڈالرز ہے۔ 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل کراچی انہوں نے 1943 میں 1,80,000 روپے میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں قائد اعظم کی ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ جب قائد اعظم نے کراچی کا جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے جناح ہاؤس لاہور بھی خریدا تھا۔ مال روڈ پر 4.25 کروڑ ایکڑ پر محیط 53 نمبر بنگلہ 1,62,500 روپے میں خریدا، اور یہ سودا قائد اعظم کی جانب سے جسٹس فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ نے کیا تھا۔ اب یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ لاہور میں ہی قائد اعظم نے 1945 میں نواب افتخار محمد سے اچرا میں 324 کنال اراضی خریدی تھی۔ اس اراضی پر آج کل گلبرگ 2 اور 3 ہے۔ کراچی میں بھی قائد اعظم نے ملین میں 12 ایکڑ کا باغ نوابہ بہاولپور سے خریدا تھا۔ قائد اعظم نے کماڑی میں ساحل پر 20 ایکڑ خرید کر اس میں ہٹ بنوایا۔ یہ جگہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد 1 کروڑ 11 لاکھ میں فروخت کر کے رقم قائد اعظم ٹرسٹ میں جمع کرا دی گئی۔ اپنی وفات سے 15 دن پہلے بھی انہوں نے اس وقت کی مکلور روڈ، جو اب آئی چندی گڑھ کے روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، ایک کمرشل بلڈنگ 10 لاکھ میں خریدی تھی۔ یہ بلڈنگ 1 سال بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک بینک کو 16 لاکھ میں فروخت کر دی تھی، جس میں آج اسٹینڈرڈ چارٹر بینک قائم ہے۔ قائد اعظم نے 36 برس کی عمر میں ہی مختلف کمپنیز کے حصص خریدنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے سمپلیکس مل میں 1,25,000 کی سرمایہ کاری بھی کی۔ وہ اس مل کے تیسرے بڑے شیئر ہولڈر تھے۔ 1927 تک آپ 11 بڑی کمپنیز کے حصص کے مالک بن چکے تھے، جہاں سے آپ کو سالانہ اچھی خاصی رقم بطور منافع مل رہی تھی۔
1943 سے 1945 کے درمیان آپ نے مختلف صنعتوں میں 8 لاکھ سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ قائد اعظم کے 12 بینک اکاؤنٹس بھی تھے، جن میں 4 برطانیہ میں تھے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے اپنے تمام کھاتے حبیب بینک کراچی میں منتقل کر دیے تھے، جن کی مالیت اس وقت 62 لاکھ تھی۔ 2 فروری 1948 کو آپ نے بینک سے 61 لاکھ قرضہ حاصل کیا، جس میں سے 35,35,000 مسلم لیگ کے حوالے کر دیا۔ 4 اگست کو انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر بینک سے قرضے کی منسوخی کی استدعا کی اور نہ صرف پورے 61 لاکھ واپس کر دیے بلکہ بینک نے 1,07,668 روپے 12 آنے کا سود بھی وصول کیا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔